ہم تو کل اپنا جب یعنی پروگرام وغیرہ کر رہے تھے اس وقت اڈیالہ کے باہر ایک سین بلڈ اپ ہو رہا تھا، اڈیالہ جیل کے باہر. تو کل جب میں گھر گیا تو لیٹ نائٹ کوئی 11-12 بجے کے قریب پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ پیمرا کے لائسنس کے تحت چلائے ٹیلی ویژن پہ آپ جیسے ماشاءاللہ حق و صداقت کے علم بردار اینکر خواتین و حضرات کو برا بھلا کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہی وہ حضرات تھے یا خواتین تھیں کہ جب مریم بی بی کے گھر میں وہ ہوٹل میں جب کراچی میں تھی تو دروازہ توڑ کر گئے تھے تو ان لوگوں نے بڑی دہائی مچائی. اس کے بعد یہ کہ آصف صاحب کی بہن آصف علی زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ صاحب کی محترمہ فریال تالپور صاحبہ، ان کو جب عید کی رات چاند رات کو جب اسپتال سے جیل منتقل کیا گیا تو اس وقت بھی ان کے جذبات بڑے مجروح ہوئے. اور اب جو ہے رات جو کچھ پولیس نے کیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر پانی تحریک کی بہنوں کے ساتھ، اس کا ان لوگوں کا ذکر کرنے کی جرات اور ہمت نہیں ہوئی. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا ہم تو اپنا پروگرام کر چکے تھے اور کر رہے ہیں. آپ سارے جانتے ہیں کہ میں جو ہوں کوئی تحریک انصاف کی سیاست کا بے تحاشا دلدادہ نہیں بلکہ ناقد رہا ہوں، اور اس کی سزا بھی ان کے دور حکومت میں میں پہلا اینکر تھا جس کو پل آؤٹ کیا گیا. اس کے باوجود جس دن سے وہ جیل میں ہے اڈیالہ میں یہ کہے چلا جا رہا ہوں کہ جی 900 بندوں کے قاتل کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی فیملی کے لوگ ان سے ملے. میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا اور میں آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. میں ہرگز یہ نہیں یاد دلاؤں گا کہ جی ماضی میں یہ کیا کرتے رہے یا ان کی حکومت کیا کرتی رہی. ایک سیدھی بات ہے، 2 wrongs don't make a right. یا تو سیدھا سادہ اعلان کر دیں کہ جی ملاقات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ پھر انہوں نے کل بظاہر جمعرات کے دن وکلاء کو ملنا ہوتا ہے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک فہرست دی ہے ملاقاتیوں کی، پھر تو وہ انہوں نے کر دی ہے. تو لیکن ہماری تو کیا ہو جائے گا یار میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حق ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہوں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں برا بھلا ضرور کہیں، ہم تو خود بھیا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہم لائسنس کے تحت چلنے والے ریگولر میڈیا پہ کام کرتے ہیں، جہاں پہ کچھ قواعد و ضوابط کی لگامیں ہیں ہمیں. تو اس وقت یہ یاد کر لیجئے گا کہ ان لگاموں کو اور سخت اس دور میں کیا گیا تھا، نمبر 1. نمبر 2، آپ جیسے ہیرو جو ہیں حق و صداقت کے، وہ تو بالکل ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں اپنی نوکریاں بجانے کے چکر میں اور سکرین پہ آنے کے چکر میں. لیکن یہ سوشل میڈیا پر یہ باقاعدہ غالباً 7:45-8 بجے لوگ بتانا شروع ہو گئے تھے نا تواتر سے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ آج کل جو کہ اتنی فاسٹ ٹریک ہے تو اتنے بڑے وقور رہنما اور اتنے سارے ایم ایل اے وہ سینٹر حضرات، حتیٰ کہ جب پولیس نے انہیں اتارا چکری میں تو وہاں پہ ان کو لینے والے علامہ راجہ عباس صاحب تھے، کوئی ان کی اپنی جماعت کا رہنما نہیں تھا. تو ذرا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. لیکن بہرحال دوبارہ یعنی پرنسپل کی بات ہے کہ ملاقات کا کے ساتھ حق ہے. کچھ پی ٹی آئی کے لوگ اس میں تھے ساتھ. دوسری بات یہ دیکھو ذہن میں رکھو کہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جان بوجھ کر تو نہیں کیا جا رہا کہ دیکھیں جی آپ سوشل میڈیا پہ فریادیں کیے چلے جا رہے ہیں، ویژول پہ ویژول ڈال رہے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کوئی نہیں آ رہا، کوئی یہ پیغام تو نہیں دینے کی کوشش کر رہا. یہ بھی ذہن میں رکھیں. ویژول تو بنے نا، ہوا تو صحیح، چلو خیر، لیکن یہ پیغام دینے کی میں چاہتا ہوں کہ ویژول مینجمنٹ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ بتاؤں کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. تھینک یو ویری مچ یار، میں ساری زندگی اپنے آپ بڑے دورست بھی ہیں. وہ یہ کہ آپ نے نشاندہی کی تھی شاید سوموار والے پروگرام میں یا کل یہ ذکر کیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا. جی وہ آپ صحیح پکڑے بھائی. وہ تو مسلسل یہ کہے چلے جا رہے ہیں کہ مزید ترقی کے لیے، مزید خوشحالی کے لیے، مزید آئین کی سربلندی کے لیے، مطلب اس کا جو مطلب جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے دہرایا. 28ویں ترمیم ہونی چاہیے تاکہ مسائل حل ہوں. ابھی خوبصورت نہیں لگ رہا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں بلندی کے لیے یا قد بڑھانا ہے کچھ اور کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. یہ ترمیم جو ہے یہ ایڑی ہے جیسے اب یہ مصطفیٰ، کیونکہ آپ نے اس دن کہا تھا کہ یار یہ باقاعدہ اس کو 28ویں ترمیم کو کنیکٹ کر کے اپنے کریڈٹ میں جوڑنا چاہتے ہیں، کنیکٹ ود لوکل باڈیز اینڈ بلا بلا بلا. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں خود بھی بہت حیران ہوا تھا اس دن بھی. مجھے آپ سے میں نے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں
وہ کوئی آرڈینری آدمی نہیں ہے. یہ وہی شخص ہیں جن کو ایک زمانے میں ان کے جو خالق تھے یعنی ایز پولیٹیشین وہ رول ماڈل بنا کر پیش کرتے تھے میئرز کا کہ جی پوری دنیا میں ان کی جانب دیکھا جاتا ہے کہیں. اور ایک فرینچ اسکالر ہے, اس نے اسٹڈی کی ہے, اس نے کہا یہ اتنے اچھے رول ماڈل تھے کہ انہوں نے اپنے دور میں اوور ہیڈز اور وہ جو برجز ہوتے ہیں بنانے زور دیا اور غریب عوام کو چھوڑ دیا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنی جماعت چھوڑ دی, الگ سے جماعت بنائی, پاک سرزمین پارٹی, یہ وہ فلاں ڈھماک, وہ چلی نہیں, یعنی فلم ڈبہ ہو گئی. تو اس کے بعد دوبارہ جہاں سے چلے تھے وہاں واپس آ گئے. اب آج کل یہ وفاقی وزیر صحت ہے. تو جب یہ ایک بیان دیتے ہیں یا ایک کاز لے کر چلتے ہیں تو میسج یہ جاتا ہے کہ جیسے انہیں وزیر اعظم صاحب نے اشارہ کیا کہ جس کی کیا. ایک خبر میں نے آج ایک اور بھی پڑھی ہے, سینئر صحافی ہیں صالح ظافر صاحب, ہاں انہوں نے بھی ایک خبر فائل ہے کہ 28ویں ترمیم کی آہٹ. ارے ہاں اچھا چلو ہاں وہ میں نے پڑھی ہے. وہ ظافر بھائی جو ہیں وہ ان کی خبر ایک حوالے سے درست ہے, ایک حوالے سے ابھی کچی پکی. اچھا وہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے نا اس کا پورے سال کا کیلنڈر بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہے کہ جی اجلاسوں کے دوران 1 مہینے سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو پہلے سے طے شدہ کیلنڈر ہے نا اس میں اجلاس اب ہونا چاہیے 24 نومبر کو. 24 نومبر کو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اگلے ہفتے. ہاں اچھا, ظافر صاحب نے خبر دی ہے کہ 27 نومبر وہ آنے والا ہفتہ ہو چکا. ارے نہیں بابا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیلنڈر کے اعتبار سے 24 تاریخ کو ہونی چاہیے, اگر اس پہ پورا ہی عمل کرنا ہے. جیسے ہمارے ہاں آئین اور قانون وغیرہ کتنی شدت سے عمل ہوتا ہے آپ کو تو جانتے ہیں. وہ 24 نومبر کو ہونا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 27 کو. میرا اپنا خیال ہے ذاتی طور پر, ظافر صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, وہ میری طرح بالکل بیٹھ نہیں گئے گوشے ہو کر, وہ ہر جگہ پہنچے ہوتا ہے سر. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ اجلاس 27 سے شروع ہو بھی گیا یا 24 سے بھی شروع ہوا تو اس اجلاس کے دوران جو ہے وہ جس 28ویں ترمیم کی توقع بانی جا رہی ہے وہ نہیں آئے گی. اچھا وہ نہیں آئے گی, ویسے آئے گی. ویسے جو ہے ظاہر ہے کہ وہ یعنی کہ اتنا کیٹیگوریکلی مصطفیٰ صاحب تو ایک مشن بنا کے لگے ہوئے ہیں نا. اب اس میں سے میں مجھے جو خدشات جو تنگ کر رہے ہیں, جو اس دن بھی میں کہہ رہا تھا, دیکھیے یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ جب 28ویں ترمیم آئے تو لوگوں تک یہ تاثر جائے کہ یہ انگوٹھا رکھ کے جو ہے ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو مجبور کیا کہ چلو بھائی, ٹھیک ہے. اب میرا اپنا نہیں خیال کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے کے کون پڑھا لکھا شخص خلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اگر صادق خان جو ہے وہ لندن کا میئر بنتا ہے, اس کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں اور گراس روٹ تک ساری باتیں جاتی ہیں, تو یہ بہتر نظام ہے نا, اچھا نظام ہے, ٹھیک. اب اسی طرح کا نظام تقریباً جو اختیارات اس وقت لندن کے میئر کے پاس ہیں اس کے قریب ناٹ ایز اٹ از, کیونکہ بہرحال وہ برطانیہ ہے. جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں جنرل نقوی صاحب ہوتے تھے, نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو والے, بھائی جن کی وجہ سے یہ ڈی سی او فلانے یاد آ گیا نا آپ. کیا انہوں نے بھرپور اختیارات کے ساتھ بلدیاتی لوکل گورنمنٹس کا نظام کریٹ نہیں کیا تھا؟ اس کے نتیجے میں اسلام آباد کو چھوڑو, خود کراچی میں کیا پیغام گیا کہ اگر بلدیاتی اداروں کو کامل اختیارات دو گے, سب کچھ دو گے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جی, بھتہ بوری بند لاشیں. یہ میرا تو نہیں تھا, بدامنی, کرپشن, ٹھیک ہے نا. اسی کی وجہ سے لوگ دل برداشتہ ہو کر 2018 میں کراچی نے ہم کو ووٹ نہیں دیا. بائیکاٹ بعد میں نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں میرے ایک سوال ہے, پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا ٹیکنیکل 2018 سمجھ میں نہیں آ پا رہا. آپ تو خیر اس کی تشریح پہ چلے گئے نا. کیا بلدیاتی نظام کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بلدیاتی سبجیکٹ ہے نا, سیدھی سی بات ہے کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین میں ترمیم ہو طاقتور بلدیاتی اداروں کے لیے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف کراچی تک اور حیدرآباد تک محدود رہے گا؟ اور دوسرا یہ ہے بھی, یہ تو لاہور, اس کے لیے صوبوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. بابا یہ صوبائی مسئلہ ہے, ایز کلیئر لائک لا اینڈ آرڈر از یعنی پروونشل سبجیکٹ.
وہ بات اب دوسری کرنا شروع ہو گئے ہاں کہ یہ اختیارات دے دو ورنہ صبح. اب یہ بھیڑوں کے چھتے میں خم خواہ ہاتھ ڈالنے والی بات. بھیڑوں کو چھت. بھائی میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ پھر وہی بات شروع ہو جائے گی 1990 کی شہری اور دیہی سیاست. ہاں وہ تقسیم کی طرف بڑھ جائیں.